السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے اس لیکچر میں حروف اور حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف کی سب سے پہلے ہم تعریف دیکھیں گے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، مگر یہ جملوں کے درمیان، اسم اور فعل کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ ان کے بغیر جملے کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوتا، مثلاً نے، سے، کا، پر وغیرہ۔ اگر آپ ان حروف کو اکیلا دیکھیں تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن یہی حروف اگر ہم کسی جملے کے اندر اسم یا فعل کے درمیان دیکھیں تو یہ ایک خاص تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ اب حروف کی مختلف اقسام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ حروف کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، حروف جار۔ حروف جار کو حروف ربط بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسماء اور افعال کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتے ہیں، مثلاً نے، سے، پر، تک، اوپر، نیچے وغیرہ۔ اب اس کو مثالوں کی مدد سے دیکھیں گے۔ میں نے گھر کے باہر اپنے دوست سے ملاقات کی۔ دوست سے، اس میں سے لفظ کیا ہے؟ حرف جار۔ ایک اور ایگزامپل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے چھت پر پتنگ اڑائی۔ اس میں نے اور پر، یہ دونوں کیا ہیں؟ حرف جار ہیں۔ اسی طرح اب ہم اگلی قسم کے حروف کو دیکھتے ہیں، حروف اضافت۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو اسموں میں ملکیت کا احساس پیدا کرتے ہیں، مثلاً کا، کے، کی، را، رے، ری۔ بعض اوقات علامت زیر بھی اضافت کا معنی دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اکثر آپ کے حصہ نثر یا کسی بھی ٹاپک کے ایکسرسائز میں یہ سوال موجود ہوتا ہے کہ حروف اضافت کی نشاندہی کیجیے۔ تو اگر آپ کو یہ تعریف یاد ہوگی تو آپ اس کی نشاندہی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر اسلم کا مکان۔ اس میں کا ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ دو اسموں کے درمیان ملکیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ میری کتاب، کتاب الہی۔ اب ری، میری اور کتاب الہی بے کے نیچے زیر ہے، تو یہ علامت زیر۔ اور مثال نمبر 2 میں میری ری جو ہے، جیسے آپ کو بھی بتایا تھا کہ را، ری، رے وغیرہ بھی بعض اوقات علامت زیر بھی اضافت کا باعث بنتی ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں حروف اضافت کہلائیں گی۔ اس کے بعد اگلی علامت حروف عطف ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو اسماء یا دو افعال کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ان حروف میں واو اور شامل ہیں، مثلاً زمین و آسماں، اس کے درمیان واو حروف عطف ہے۔ گھر اور دکان، اور اس میں حروف عطف ہے۔ وہ آیا اور سو گیا، اس میں اور کیا ہے؟ حروف عطف ہے۔ یقیناً حروف عطف بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4، حروف شرط۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً جو، جب، اگر، اگرچہ، جب تک۔ جب، اس کو مثال میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب میں گھر جاؤں گا تب تم سے بات کروں گا۔ جب میں گھر جاؤں گا، اس میں جب کیا ہے؟ جب، اس میں حرف شرط ہے۔ جب تک محنت نہیں کرو گے تب تک کامیابی
نہیں ملے گی، اس میں جب تک حرف شرط ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ حروف کی اقسام میں اگلی قسم حروف جزا۔ یہ وہ حروف ہیں جو شرط کے جواب میں جملے میں استعمال ہوتے ہیں جزا کے طور پر، مثلا تو، تب، تک، تب۔ حروف جزا کے بغیر شرطیہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حروف جزا کے بغیر شرطیہ جملہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا جب میں گھر جاؤں گا تب تم سے بات کروں گا، اب اس میں شرط بھی ہے اور حرف جزا بھی ہے، تب اس میں حرف جزا اور جب اس میں شرطیہ جملہ حرف شرط ہے۔ اسی طرح جب تک محنت نہیں کرو گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی، اس میں جب تک کیا ہے حرف شرط اور تب تک اس میں حرف جزا۔ تو یقیناً یہ حرف جزا کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ حروف کی اقسام میں نمبر 6 دیکھیے، حروف استفہام۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا کیا، کب، کیوں، کیسے، کب تک وغیرہ۔ مثال میں استعمال کر کے دیکھیے، تم کب کام مکمل کرو گے، اس میں کب کیا ہے سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوا اور یہ حروف استفہام ہے، اور آخر میں اس کے سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ تم وہاں کیسے جاؤ گے، کیسے اس میں حروف استفہام ہے۔ اسی طرح نیکسٹ قسم ہے حروف تردید۔ تردید کا مطلب نہیں یا نفی کرنا۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی بات کو رد کرنے یا انکار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا نہ، نہیں، ہاں، چاہیے وغیرہ۔ اب ہم ان حروف کو ایک مثال میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہاں مرو یا جیو مجھے کیا پرواہ، ہاں مرو یا جیو مجھے کیا پرواہ۔ تو اس میں ہاں لفظ کیا ہے حروف تردید ہے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس میں نہیں کیا ہے حروف تردید۔ تمہاری مرضی، چاہے یہاں قیام کرو یا وہاں۔ اب یہاں پہ بھی چاہے جو لفظ ہے یہ حروف تردید ہے۔ اسی طرح نیکسٹ حروف کی اقسام میں حرف بیان۔ یہ وہ حرف ہے جو کسی بات کا مفہوم واضح کرنے کے لیے دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے، مثلا کہ۔ اس کو مثال میں استعمال کر کے دیکھیے، استاد نے بتایا کہ کل ٹیسٹ ہوگا، کہ کیا ہے حرف بیان۔ اس نے کہا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے، تو اس میں بھی کہ حرف بیان ہے، یعنی اس نے کے بعد ہم اس بات کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، بات کو اصل مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرف بیان کہلاتا ہے۔ اسی طرح حروف کی اقسام میں اگلی قسم حروف تعصب۔ حروف تعصب دکھ، درد اور افسوس کے اظہار کے لیے حروف تعصب کا استعمال ہوتا ہے، مثلا ہائے ہائے، ہائے، اف، ہائے اللہ وغیرہ۔ اب اس کو مثالوں کی مدد سے دیکھیے، ہائے مجھے شدید درد ہو رہا ہے، تو ہائے کے بعد اس میں علامت ہم نے یہاں پہ کیا لگائی ہے، اس میں علامت استجابیہ کا استعمال کیا اور آخر میں ختم کیے جائیں، تو ہائے اس میں حروف تعصب ہے۔ ہائے اللہ مجھے ہم میچ کیوں ہار گئے، ہائے اللہ اس میں حروف تعصب ہے۔ اسی طرح اگلی قسم کو دیکھیے حروف تحسین۔ حروف تحسین، تحسین کیا ہوتا ہے، ہم تعریف کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں حروف تحسین کہلاتے ہیں، مثلا ماشاء اللہ، واہ، بہت خوب وغیرہ۔
ماشاءاللہ مثال کی وجہ سے دیکھیے، ماشاءاللہ کتنا حسین منظر ہے. تو یہ تحسین جو ہے حروف استعجابیہ میں آتا ہے. تو اس کے بعد علامت استعجابیہ استعمال ہوگی. اور ہم چونکہ حروف پڑھ رہے ہیں، حروف کی اقسام پڑھ رہے ہیں، تو یہ حروف تحسین ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح بہت خوب اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. تو اس میں بہت خوب بھی کیا ہے؟ حروف تحسین. اس کے بعد نیکسٹ ہے حروف استحجاب. حروف استحجاب حیرانی یا پریشانی کے اظہار کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استحجاب کہتے ہیں. مثلاً کیا، واقعی، نہیں وغیرہ. تو اس میں مثال کی مدد سے دیکھیے، کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا. کیا کے بعد ہم حرف علامت استعجابیہ لگائیں گے اور اس کے پہلے والا کیا جو ہے یہ حرف استعجاب ہے. واقعی اس نے تو کمال کر دکھایا. اس میں واقعی کیا ہے؟ حرف استعجاب. اسی طرح اگلی قسم کو دیکھیے، حروف علت. حروف علت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی بات کی وجہ سبب بیان کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف علت کہتے ہیں. مثلاً کیونکہ، چونکہ جملے کے شروع میں اور کیونکہ جملے کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ موسم خوشگوار ہے اس لیے باہر چلنا چاہیے. تو چونکہ حرف علت ہے. اور اسی طرح اس لیے بھی اس میں حرف علت ہے. مسافر منزل تک نہ پہنچا کیونکہ وہ راستہ بھول گیا تھا. تو یہاں پہ کیونکہ لفظ جو ہے یہ حروف علت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حروف ایجاب. حروف ایجاب کسی بھی بات کے اقرار کے لیے استعمال ہونے والے حروف علت کہلاتے ہیں. اس میں کسی بھی بات کے اقرار کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف ایجاب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً جی ہاں قبول ہے، ضرور وغیرہ. جس میں آپ کی بات پر عمل کروں گا. جی ہاں آپ نے درست فرمایا. تو اس میں جی، اس پہلی مثال میں جی حروف ایجاب ہے اور جی ہاں بھی حروف ایجاب ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیے، حروف ایجاب کے بعد آگے نمبر نیکسٹ ہے حروف تخصیص. یہ وہ حروف ہیں جو اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہو کر اس میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں. مثلاً ہی، تو، ہر کسی، فقط وغیرہ. اب اس میں مثال کی مدد سے دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. یہاں پہ صرف لفظ جو استعمال ہوا یہ حرف تخصیص ہے. اس کے بعد میرے پاس فقط ایک گاڑی ہے. تو فقط اس میں حرف تخصیص ہے. اس کے بعد اگلی قسم کے حروف دیکھیے، حروف وصل. یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو دو لفظوں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. مثلاً یا. اس میں مثال کی مدد سے شام کو خود چلے آنا یا اپنے بھائی کو بھیج دینا. تو یا اس میں حروف وصل ہے. وصل کا مطلب ملانا یا جوڑنا. اس کے بعد نیکسٹ حروف تکرار. جو الفاظ مسلسل استعمال ہوں حروف تکرار کہلاتے ہیں. بار بار استعمال ہونے والے، یعنی کہ مسلسل جو اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، جیسے جوں جوں، تو، جیسے جیسے، ویسے ویسے وغیرہ. مثال کی مدد سے دیکھیے، جو بلندی پر جائیں آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے. تو جو اس میں حرف تکرار.
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے پریشانی بڑھتی گئی، تو اس میں جیسے جیسے اور ویسے ویسے یہ دونوں حروف تکرار ہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم کے حروف حروف تمنا، یہ وہ حروف ہیں جو خواہش یا تمنا کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف تمنا کہلاتے ہیں۔ مثلاً کاش، کاش کو اگر آپ ایگزامپل میں دیکھیں، کاش میں اڑ سکتا، کاش اس میں حرف تمنا ہے، کاش میں پہلے ہی یہ بات سمجھ جاتا، تو کاش حرف تمنا۔ اس کے بعد اگلے حروف انبساط، حروف انبساط خوشی کے موقع پر کہے جانے والے الفاظ حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ مثلاً واہ، ہرا، آہا، ہا ہا وغیرہ۔ اس میں مثالوں کی مدد سے دیکھیے، آہا میرا پیارا دوست آیا، تو اس میں آہا کے یہ حرف انبساط ہے۔ واہ کیا زبردست کھلاڑی ہے، تو اس میں واہ کیا ہے، حرف انبساط۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ حروف کی تمام اقسام یقیناً اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے۔ آپ کو ایک چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے، یہ امتحان میں آپ کو 3 نمبر کا سوال آئے گا، اور پیپر میں شارٹ کویسچن کے اندر 3 نمبر کا اور 1 نمبر آبجیکٹیو میں MCQ میں یہ سوال آتا ہے۔ اس میں 2 نمبر، 1 نمبر اس کی تعریف کا اور 2 نمبر مثالوں کے ہوتے ہیں، یوں یہ 3 نمبر کا سوال آپ کے پیپر میں شامل ہے۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ کو یہ تمام حروف کی اقسام اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، اور اس کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ یہ 3 نمبر کا سوال ہے شارٹ کویسچن میں اور 1 نمبر MCQ میں، تو اس حوالے سے 4 نمبر آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔